الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. آمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں آپ سب سسٹرس ایمان کی حالت میں خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. آج صبح صبح فجر کے بعد کس نے اذکار کیے؟ الحمدللہ. فجر کے اذکار پڑھے تھے سب نے؟ گڈ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ. اچھا، فجر کے بعد کون سی تسبیحات پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صبح کی دعائیں. گڈ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ. ٹھیک ہے. اور صبح شام کے اذکار، جو صبح کے اذکار ہیں وہ پڑھ کے. گڈ. آیت الکرسی، معوذتین، بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا. الحمدللہ. سب نے پڑھی تھی؟ پڑھی تھی. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. گڈ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ. تو آپ سب لوگوں نے پڑھ لیے چاشت کے نوافل؟ دو دو کر کے پڑھ کے بیٹھے کلاس میں؟ گڈ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ. تو دو جو ہیں وہ تو جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ، اور دو جو ہیں وہ پورے دن کی کفالت کرے گا، پورے دن کے لیے کافی ہو جائیں گے. تو دو دو کر کے 4 پڑھ لیتے ہیں نا. گڈ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ. آج کیا ہوا کہ آج صبح صبح میں جلدی میں تھی تو میرے اذکار چھوٹ گئے. آج کافی عرصے کے بعد میرے اذکار چھوٹے. تو گاڑی میں پڑھتی بھی جا رہی تھی ویسے تو، لیکن جیسے پراپر طریقے سے تسبیح پڑھنا اور پھر اذکار پڑھنا، وہ میرے کافی کچھ آگے پیچھے چل رہا تھا. کچھ آپ لوگ کی سلائیڈس کو بھی ارینج کرنا تھا، تو نائٹ ٹائم میں مجھے ٹائم نہیں مل سکا، تو میں صبح میں یہ کام کر رہی تھی بیٹھی. تو اس میں میرے اذکار چھوٹ گئے. تو جب میں اپنے بچے کو ڈراپ کرنے نکلی تو یہ سارا نیو سبب ہے جہاں بھی ہم موو ہوئے ہیں نا. تو میں مجھے پتہ نہیں تھا اسکول زون ہے ادھر، سارا نیا تھا علاقہ میرے لیے. تو اسکول زون کی وجہ سے وہاں پر ایک جگہ لکھا تھا 60 کی اسپیڈ لمٹ ہے. تو 60 کی اسپیڈ لمٹ میں چلانے لگی گاڑی، لیکن اتنے میں اسکول آ گیا، وہاں پر 40 کی اسپیڈ لمٹ تھی. تو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے پولیس والے. تو آج زندگی میں پہلی دفعہ مجھے پولیس نے کیچ کیا، زندگی میں پہلی دفعہ. کبھی آج تک میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ نہیں ہوا، کیونکہ میں نے ہمیشہ ڈرائیونگ سیف کی ہے اور کبھی بھی میں اوور اسپیڈ نہیں کی. سبحان اللہ. تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے پیچھے آنے لگے، اور پھر میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے آنے لگے. پھر وہ ہارن شورن دینے لگ گئے مجھ کو. تو پھر وہ بریتھنگ ٹیسٹ کرنے لگے، پھر وہ ڈرگ ٹیسٹ کرنے لگے، پھر مجھے پوچھنا اس اسٹریٹ کا کیا نام ہے. سبحان اللہ، مجھے اسٹریٹ کا نام بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ وہ سارا نیا سبب تھا میرے لیے. میں نے کہا بھائی مجھے تو پتہ نہیں، یہ تو 2 ویک بیفور ہی میں اس سارے سبب میں آئی ہوں، مجھے علم نہیں ہے اس اسٹریٹ کا کیا نام. اللہ اکبر. تو بعد میں جب میں یہ سارا ہو گیا سیناریو، اس کے بعد جب میں گاڑی میں بیٹھی تو مجھے ذہن میں آیا آج میں نے اذکار نہیں پڑھے تھے صبح. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہتے ہیں آپ. جب بھی اذکار پڑھ لیتے ہیں سب کچھ، تو کوئی بھی مس ہیپ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا.
تو آج کے بعد سے سبحان اللہ یہ تمام چیزیں ایک دم سے ریفلیکٹ ہونے لگی میرے ساتھ کہ آج ہی اسکار چھوٹے تھے اور آج ہی مجھے پولیس نے کیچ کیا ہے، اور زندگی میں پہلی دفعہ کبھی اس طرح پولیس اس طرح کار لے کر میرے پیچھے، اور پھر آپ خود بھی پینک ہو رہے ہوتے ہو یہ کیا ہو رہا ہے نا. سبحان اللہ. چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اچھی اچھی سی عبادتیں کرنے کی اور دن بھر کی پروٹیکشن کی. چلیں انشاءاللہ پھر اپنی کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. آج تہجد کا ٹاپک ہے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر بھی امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ سنیں گے تو اور بھی آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور خود سے آپ کو شوق پیدا ہوگا اندر سے تہجد پڑھنے کا. بسم اللہ. نماز تہجد یہ بھی بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. تہجد کا معنی قرطبی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہو اس حال میں کہ تمہارے لیے یہ زائد ہے، نافل ہے، ایکسٹرا نماز ہے آپ کے لیے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر کھڑا کرے. تو بلند مقام پانے کے لیے پھر زیادہ سجدوں کی ضرورت ہے. التہجد الحجود سے مشتق ہے، حجود مصدر ہے اس کا. یہ ان کلمات میں سے ہے جن کے متضاد معنی ہوتے ہیں، جیسے اشترا کا معنی خریدا اور بیچا دونوں ہوتے ہیں نا. تو حجود کا معنی بھی حجدہ یعنی وہ سویا رہا، اور حجدہ یعنی وہ جاگتا رہا، دونوں معنی آتے ہیں. حجدہ کا معنی سویا اور جاگا دونوں ہے، یہ متضاد معنی دیتا ہے، اور یہ خصوصیت عربی میں ہی ہے. تو تہجد سے کیا مراد ہے؟ جہاں تک تہجد کی بات ہے تو یہ خاص طور پر رات کی نماز کو کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے اس کی قید یہ بیان کی ہے کہ رات کو سو جانے کے بعد دوبارہ اٹھ کر نماز ادا کرنا تہجد کہلاتا ہے. یعنی حجدہ کا معنی سویا اور حجدہ معنی جاگا، یعنی سو کے جاگ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کہلاتی ہے. ٹھیک. قیام اللیل، اب ایک ہے قیام اللیل اور ایک ہے تہجد اور ایک ہے تراویح. قیام اللیل کا معنی کیا ہے؟ رات کے کچھ حصے کو نماز اور قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیے، چاہے وہ ایک گھڑی ہی کیوں نہ ہو، 5 منٹ کیوں نہ ہو، 2 نفل کیوں نہ ہو. اور اس طرح کی کچھ اور عبادات میں وقت گزارنا قیام اللیل کہلاتا ہے. اس میں یہ شرط نہیں کہ وہ رات کا اکثر حصہ اسی طرح گزارے. یاد رکھیے یہ بڑی خوشخبری ہے، جو لوگ تھوڑی دیر بھی اسپیئر کر سکتے ہیں، اور آج کل ماشاءاللہ یہاں کی راتیں ہی راتیں ہیں. تو اس میں یعنی کہ اتنی دیر سے جب فجر ہو رہی ہو تو اس سے پہلے کسی بھی وقت آدھا گھنٹہ پہلے بھی اگر انسان اٹھ جاتا ہے تو اس چیز کو کر سکتا ہے. مراق الفلاح میں آیا قیام اللیل کا معنی رات کا بڑا حصہ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو کے گزارنا، یعنی یہ بھی رائے ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ایک گھڑی وہ قرآن پڑھے یا تسبیح سنے یا تسبیح کرے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو صبح جلدی کام پہ جانا ہوتا ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو کام پہ جاتے ہوئے بھی راستے میں خوب اللہ کا ذکر کرتے جائیں، تلاوت کرتے جائیں یا سنتے جائیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس سعادت کو پا لیں گے جو رات کے وقت اللہ کی عبادت کی ہے. قیام اللیل کے معنی میں عمومیت ہے، یعنی کھڑا ہونا ہی مراد نہیں ہے بلکہ رات کو جاگ کے عبادت کرنا ہے. قیام اللیل تہجد کے معنی کی نسبت زیادہ عام اور شامل ہے، یعنی اس میں سب کچھ شامل ہے. قیام اللیل میں سب کچھ شامل ہے. اس میں وہ نماز بھی شامل ہے جو نیند سے پہلے کی اور جو سو کر اٹھنے کے بعد ادا کی جائے. یعنی قیام اللیل میں ضروری نہیں کہ آپ سو کے اٹھیں تو ہی آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں. رمضان میں جو آپ سوئے بغیر تراویح پڑھتے ہیں وہ بھی قیام اللیل ہی ہوتا ہے. لیکن ہم عام طور پر قیام اللیل کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ آخری حصے میں جو نماز رات مسجد میں رک کے پڑھتے ہیں وہ قیام اللیل ہوتا ہے. جبکہ تہجد کی نماز کے ساتھ خاص ہے. اس کے بارے میں 2 قول ہیں. پہلا قول، رات کی مطلق نماز کو تہجد کہا جاتا ہے. اکثر فقہا کا یہ خیال ہے، یعنی رات کے کسی حصے میں بھی پڑھ لیں
عشاء کے بعد چند نفل اور پڑھ لیں، درمیان میں پڑھ لیں، جو لوگ رات بھر جاگتے رہتے ہیں وہ سونے سے پہلے پڑھ لیں، یا سو کے اٹھ کے پڑھ لیں، سب تہجد ہی کہلائے گا۔ دوسرا قول یہ کہ کچھ دیر سونے کے بعد اٹھنا جو ہے وہ تہجد کہلاتا ہے، یعنی معنی میں اختلاف ہے، لیکن اصل بات تو ایک ہی ہے نا، اور وہ کیا ہے؟ رات کی نماز۔ ٹھیک ہے، قیام اللیل کیا ہے؟ رات کی نماز، تسبیح، قرآن کا پڑھنا۔ تہجد، قیام اللیل، تراویح میں فرق، یہ تو اتنا ایشو رہتا ہے کچھ نہ پوچھے۔ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ نماز تراویح، قیام اللیل اور تہجد میں کیا فرق ہے، آپ ہمیں فتویٰ دیں، اللہ آپ کو اجر دے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ رات کی نماز کو تہجد بھی کہا جاتا ہے اور قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا؟ رات کی نماز کو تہجد بھی کہا جاتا ہے اور قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں تک تراویح کا تعلق ہے تو علماء کے نزدیک یہ رمضان کی راتوں کے اول حصے میں کیے جانے والے قیام اللیل پر بولا جاتا ہے، عشاء کے بعد جو پڑھتے ہیں اس کو تراویح کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ نماز ہلکی پڑھائی جائے اور لمبی نہ کی جائے، یعنی یہ تراویح کی خاص خصوصیت ہے۔ اور اس کو تہجد کا نام دینا بھی جائز ہے، اس کو قیام اللیل کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی بیسیکلی جس وقت جو بھی پڑھے، رات کو جو عبادت کریں گے وہ قیام اللیل بھی کہلاتی ہے، وہ تہجد بھی کہلاتی ہے، اور تراویح بھی، خصوصاً اول رات میں تراویح ہوتی ہے۔ تراویح رمضان کے لیے اسپیسیفک ہے۔ اچھا، یہ تراویح بھی لفظ جو ہے نا بعد کی پیداوار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی تراویح نہیں تھی، قیام اللیل ہی تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ ہے قیام اللیل، قم اللیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کو قیام کرو مگر تھوڑا، آدھی رات قیام کرو یا اس سے تھوڑا سا کم کر لو یا اس سے زیادہ کر لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جلدی نہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، سورۃ الدہر میں آتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے لیے سجدہ کرو اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کیا کرو۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کو آپ تہجد کی نماز ادا کیجیے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے، یعنی باقیوں کے لیے 5 ہے اور آپ کے لیے یہ چھٹی۔ عین ممکن ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ آغاز میں تہجد فرض تھی۔ زرارہ سے روایت ہے کہ سعد بن ہشام بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے قیام کے بارے میں خبر دیں، تو انہوں نے کہا کیا تم یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بے شک اللہ عز و جل نے اس سورت کے آغاز میں رات کا قیام فرض قرار دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے سال بھر قیام کیا، اور اللہ نے اس سورت کی آخری آیت 12 ماہ تک آسمان پر روکے رکھی، یہاں تک کہ اللہ نے سورت کے آخر میں تخفیف کا حکم نازل فرمایا تو رات کا قیام فرض ہونے کے بعد نفل میں تبدیل ہو گیا۔ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی. تو قرآن میں سے جو میسر ہو پڑھو، چھوٹی سورت بڑی سورت جتنا بھی. اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے، بزنس ٹرپس، اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں لڑیں گے. بس اس میں سے جو میسر ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض دینا. اور جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں کہیں بڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تخفیف کو جاری رکھنا. حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو گھر سے نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی. کچھ لوگوں نے بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز ادا کی. صبح کو لوگوں نے اس بارے میں بات چیت کی، چنانچہ دوسری رات لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات بھی باہر تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی. لوگ صبح اس کا تذکرہ کرتے رہے. تیسری رات مسجد میں آنے والے اور زیادہ ہو گئے. آپ باہر تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی. جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ان کے پاس تشریف نہ لائے. تو ان میں سے کچھ لوگوں نے نماز نماز پکارنا شروع کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ان کے پاس تشریف نہ لائے، حتیٰ کہ آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے. پھر جب فجر کی نماز پوری کر لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. پھر شہادتین پڑھ کر فرمائے، یعنی خطبہ دیا، اما بعد، آج رات تمہارا حال مجھ سے مخفی نہ تھا، یعنی مجھے پتا تھا تم انتظار کر رہے ہو، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ رات کی نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ، تو اس لیے میں نہیں نکلا. کتنا خیال تھا کہ امت مشقت میں نہ پڑے، ورنہ اس وقت کے لوگوں کی تو ہمتیں اور تھی، شوق میں وہ پڑھ لیتے اور پھر ہم سب پر بھی ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی. کئی لوگ کہتے ہیں نا، کیا تراویح پڑھیں، ضروری ہے تراویح پڑھنا، اور یہ جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نفل اکیلے پڑھتے تھے. بھئی یہ 3 دن جو پڑھایا یہ اس وجہ سے پڑھایا تاکہ جماعت سے پڑھنے کا بھی ایک جواز ہو. ایک خاتون بہت پریشان میرے پاس آئی اور ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی سمجھدار خاتون، کہتی میں ساری زندگی تراویح کا اہتمام کرتی رہی ہوں، ریسنٹلی کسی نے مجھے شک میں ڈال دیا کہ جی تراویح کا تو لفظ ہی نہیں ہے قرآن و سنت میں، اور جماعت سے پڑھنے کا کہاں حکم ہے، اور اس قسم کی بہت سی باتیں. اتفاق کی بات کہ انہی دنوں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور ریفرنس تازے مجھے یاد تھے سب، تو میں نے ان کو دکھایا تو وہ سکون میں آ گئی. کہتی ہے 3 دن سے میں مسجد ہی نہیں گئی، 3 دن سے، رمضان کا مہینہ تھا یہ 3 دن سے میں نے نماز ہی نہیں پڑھی، کیونکہ کسی نے مجھے شک میں ڈال دیا یہ ہے ہی نہیں. آپ نے اس لیے نہیں مسلسل جماعت سے پڑھوائی کہ کئی لوگوں پہ فرض ہی نہ ہو جائے، یہ رمضان ہی کا موقع تھا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو اس پر اکٹھا کیا، ورنہ کیا ہوتا تھا کوئی کہیں پڑھا رہا ہے، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں، تو وہ ایک اجتماعیت کی جو روح ہوتی ہے وہ پھر اس طرح پیدا ہوئی. تو اس لیے سب کہتے ہیں بدعت تھی، بدعت نہیں تھی کیونکہ اس کی دلیل موجود تھی. بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کی کوئی دلیل ہی نہیں. یہاں یہ 3 دن پڑھی ہے، یہ کم دلیل ہے. اور پھر آپ نے خود واضح بھی کیا کہ میں اس سے زیادہ اس لیے نہیں کروا رہا کہ فرض نہ ہو جائے تم پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا خوب اہتمام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم یا پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا تھا. بس جب آپ سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو آپ فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے شکرانے کے نفل، کہ آپ تہجد جو پڑھتے تھے اسی کو ہی شکرانہ قرار دیتے اور لمبا قیام کرتے. ہم جو شکرانے کے نام پہ نفل پڑھتے بھی ہیں تو وہ کیسے پڑھتے ہیں، کتنی جلدی پڑھتے ہیں. عبداللہ بن عمیر نے حضرت عائشہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعجب انگیز عمل جو آپ نے دیکھا وہ بیان کرے. وہ رونے لگی اور کہا آپ راتوں میں سے ایک رات کو کھڑے ہوئے اور فرمایا اے عائشہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں. کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کی قربت کو پسند کرتی ہوں، یعنی میں چاہتی ہوں آپ میرے پاس رہیں، لیکن وہ چیز بھی پسند ہے جو آپ کو خوش کر دے. کہتی ہیں آپ اٹھے، وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی گود بھیگ گئی، پھر روئے اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی.
اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آئے. جب انہوں نے آپ کو روتا ہوا پایا تو کہا اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی. اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان پہ غور و فکر نہیں کیا، اور وہ ہے سورۃ آل عمران کی آخری آیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد نہ چھوڑنا. اللہ کے نبی جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ پسند کرتے کہ اس پر قائم رہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند یا بیماری غالب آ جاتی اور رات کا قیام نہ کر سکتے تو آپ دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کو تہجد کے لیے اٹھانا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور ہمیں نماز تہجد کے لیے جگایا. پھر آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے اور رات کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے. تو آپ نے ہماری طرف سے کوئی آہٹ نہ سنی تو دوبارہ ہماری طرف تشریف لائے اور ہمیں پھر جگایا اور فرمایا دونوں اٹھو اور نماز پڑھو، جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں. میں آنکھیں ملتا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہہ رہا تھا اللہ کی قسم بے شک ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی. یقیناً ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں، وہ اگر چاہے گا کہ ہمیں اٹھائے تو ہمیں اٹھا دے گا. کہتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے تشریف لے گئے اور فرما رہے تھے ہم وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. حقیقت یہ کہ انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، یعنی ہم ہمیشہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی دلیل تلاش کر لیتے ہیں جب ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا. آخرت کی فکر کے لیے رات کو جگانا. ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ، آج رات کس قدر سنگین فتنے نازل ہوئے اور کس قدر عظیم خزانے اتارے گئے. کون ہے جو ان حجروں میں سوئی ہوئی عورتوں کو بیدار کرے؟ اپنی ازواج کی طرف اشارہ تھا. بہت سی عورتیں جو دنیا میں لباس پہننے والی ہیں آخرت میں برہنہ ہوں گی، کیونکہ بغیر لباس کے اٹھیں گے نا سب. لوگوں کو تہجد کی ترغیب دلانا، یعنی اپنے گھر والوں سے شروع کیا اور اب عام لوگوں کے لیے بھی. ابی ابن کعب فرماتے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، سور پھونکنے کا وقت آ گیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی پھونکا جائے گا. موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی، موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی، یعنی موت قریب ہے، تیاری کرو، یہ مطلب تھا. سلف صالحین کا نوجوانوں کو تہجد کے لیے اٹھانا. محمد بن یوسف کہتے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ ہمیں رات کو قیام کرواتے اور کہتے اے نوجوانوں قیام کرو، جب تک تم جوان ہو نماز پڑھتے رہو، اگر تم آج نماز نہیں پڑھو گے تو کب پڑھو گے. ابن عمر کہتے ہیں عبادات میں سب سے پہلی عبادت جس میں کمی آتی ہے وہ رات کو تہجد کی نماز ہے اور اس میں اونچی آواز سے قرآن پڑھنا ہے. تو یہ جو نوجوانوں کو پڑھانا ہے نا، ہمارے بچے تو فرض نماز بھی مشکل پڑھتے ہیں تو تہجد کا پڑھیں گے. اللہ ماشاء اللہ کچھ بچوں کو تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور وہ جوانی میں ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے والد ہمیں اس بات پہ اجازت دیتے تھے کہ اپنے فرینڈز کو رات کو اکٹھا کر لیں اور رات جاگ کر نمازیں پڑھیں. تو اکیلے پڑھنا مشکل ہے، تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم مل کے، وہ اکثر بچے کہتے ہیں نا سلیپ اوور کے لیے جانا ہے یا فرینڈز کو بلانا ہے، تو ہم ٹوٹل نہ کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اپنے گھر پہ بلا لیں اور ان سے کہیں کہ مل کے تہجد پڑھیں، اور ٹھیک ہے کچھ اور گپ شپ بھی، لیکن آپ دیکھیے کہ پھر ہوتا کیا ہے عام طور پر تو پھر کھیل تماشے ہی ہوتے ہیں اور کھانا پینا. جی قیام نائٹ نہ ہونے سے بہتر ہے اگر تھوڑا سا بھی 2 رکعتیں بھی پڑھ لینا، کہیں اور جا کے رات گزارنے سے تو بہتر ہے کہ مسجد میں تو ہے نا. وہ فار لائف اس کی ہیبٹ بھی بن جاتی، پھر انسان کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا اس چیز کو. دین کا کام جو لوگ کرتے ہیں نا ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایکسٹرا نماز پڑھیں. اگر رات کو کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو دن میں پڑھ لیں، لیکن صرف فرض پر نہ رہیں، نوافل ضروری ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کچھ سوالات تھے پچھلے ہفتے، ان کے جواب ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھیں گے یا رکوع کے بعد پڑھیں گے، کیونکہ دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں تو اس لیے ان کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ. رکوع کے بعد بھی کرنے کا جواز موجود ہے. دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور بعد میں پڑھنا جائز ہے. یہ دونوں حکم ثابت ہیں، یعنی اس میں وسعت ہے. ہم کیا لفظ استعمال نہیں کریں گے؟ اختلاف ہے. کیا کہیں گے؟ وسعت ہے. اگرچہ زیادہ تر رکوع کے بعد ہی آیا ہے. بخاری اور دوسرے لوگوں نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک رکوع کے بعد قنوت پڑھا. آپ بنو اسیہ کے لیے بد دعا کرتے تھے. صحیحین میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھا؟ انہوں نے کہا ہاں. ان سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے قنوت پڑھا یا بعد میں؟ انہوں نے کہا رکوع کے بعد کچھ مدت کے لیے پڑھا. یعنی کچھ مدت کے لیے وہ دعائے قنوت تھی، قنوت نازلہ جس کو کہتے ہیں. تو اس میں آپ کب پڑھتے تھے اس کو؟ رکوع کے بعد. رکوع سے قبل کرنے کا بھی جواز ہے، رکوع سے پہلے. ابن نصر نے صحیح سند کے ساتھ قیام اللیل کے متعلق انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رکوع کے بعد قنوت پڑھتے تھے، یہاں تک کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا شروع کیا. کیوں؟ تاکہ لوگ رکعت کو پالیں. لمبی رکعت ہوگی تو کیا ہوگا؟ زیادہ لوگ جوائن کر لیں گے جو بعد میں آ رہے ہیں. یعنی وہ جب وتر پڑھاتے تھے، کون کون؟ حضرت ابو بکر اور عمر. تو کب قنوت پڑھتے تھے؟ رکوع کے بعد. اور کس نے شروع کیا پہلے پڑھنا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے. کیوں شروع کیا؟ تاکہ لوگ یہ رکعت پالیں، ان کو وتر مل جائے، یہ مقصد تھا. امام بخاری نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انس سے پوچھا گیا کہ قنوت رکوع کے بعد ہے یا قرات سے فارغ ہونے کے وقت؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ قرات سے فارغ ہونے کے وقت. یہ حضرت انس کی روایت ہے. علقمہ سے مروی ہے کہ ابن مسعود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وتر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے. ابی ابن کعب کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے قنوت کرتے تھے. تو ان ساری روایات کو ملا کر دیکھیں تو دونوں کاموں کا جواز ملتا ہے. سنن ابن ماجہ میں حضرت انس کا یہ قول ثابت ہے کہ ہم رکوع سے پہلے اور بعد میں قنوت پڑھتے تھے. حضرت انس ہی کہہ رہے ہیں کہ بعد اور پہلے دونوں طرح پڑھتے تھے. یہ تمام احادیث دونوں کاموں کے جائز ہونے پر دلالت کرتی ہیں. اسی لیے امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے، باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ، رکوع سے پہلے اور اس کے بعد میں قنوت کرنا. اور ابن تیمیہ نے کہا، جیسا کہ مجموع الفتاوی میں ہے، کہ اہل حدیث کے فقہا جیسے کہ امام احمد وغیرہ دونوں کاموں کو جائز قرار دیتے ہیں، یعنی پہلے اور بعد میں دونوں، کیونکہ صحیح سنت میں دونوں عمل آئے ہیں. اگرچہ رکوع کے بعد قنوت کو ترجیح دی گئی ہے کیونکہ اس کی روایات زیادہ ہیں. دوسرا سوال تھا نفل نماز میں بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے بیٹھیں گے، تورک کیسے کریں گے، کیا 2 پاؤں پہ بیٹھیں گے، ایک نکال کے بیٹھیں گے، دونوں نکالیں گے، کیا کریں گے؟ حسن بصری کہتے ہیں اگر انسان چاہے تو نفل نماز کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، اور اہل علم کی جماعت کا یہی قول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کی کیفیت کو بیان نہیں کیا، یعنی سنت سے یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا. بس اس کے مطلق جائز ہونے سے لیا جا سکتا ہے کہ نمازی جس کیفیت پر بھی بیٹھ جائے گا وہ جائز ہوگی، یعنی جو اس کے لیے آسانی اور سہولت ہوگی. ظاہر ہے بیٹھے گا وہی جس کو کھڑے ہونے میں دقت ہے، تو جب وہ بیٹھے گا تو جس پوزیشن پہ بیٹھ پائے اسی پہ بیٹھ جائے. البتہ زیادہ بہتر طریقے میں اختلاف کیا گیا ہے کہ بہتر کیا ہے. بس تینوں ائمہ سے مروی ہے کہ چوکڑی مار کر نماز ادا کرے، پلتھی، کراس لیگز، ٹھیک ہے، اس طرح بھی بیٹھا جا سکتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے اٹھتے وقت ہم ایسے بیٹھے ہوتے تو اٹھتے کیسے، جیسے اٹھتے ہیں اسی طرح پھر سجدہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، آپ جیسے تحیات بیٹھتے ہیں اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں. ایک اور قول ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کر نماز پڑھے، یعنی اس پر بیٹھ جائے نا بچھا کر. ایک اور قول ہے کہ سرین کے بل بیٹھ کر یعنی بائیں پاؤں کو آگے نکال کر جیسے وہ لیگ کے اندر سے نکالتے ہیں نماز پڑھے. اور ان تمام کیفیات کے بارے میں احادیث موجود ہیں.
نماز بیٹھ کر پڑھنے والے کی کیفیت کے بارے میں حدیث مطلق ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ مقید بیان نہیں کی گئی تو انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ چوکڑی مار کر بھی بیٹھ کے نماز پڑھ لے، یعنی بیٹھنے کے جو بھی طریقے ان میں سے کسی بھی طریقے پہ بیٹھ جائے، سہولت ہے. ٹھیک ہے، کرسی پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، یعنی بعض لوگ نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اشارے کے ساتھ. یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صرف اتحیات میں بیٹھ جائیں اور باقی کچھ قیام کھڑے ہو کے کریں، کچھ بیٹھ کے کریں، یا سارا بیٹھ کے کریں اور رکوع کھڑے ہو کے کر لیں اور پھر سجدے میں چلے جائیں اور پھر تحیات بیٹھ کے پڑھ. یعنی اس میں کوئی خاص اور پابندی نہیں لگائی گئی، تو وسعت کی وجہ سے آپ کے لیے سہولت ہے. پھر ہے نماز میں سورۃ الاخلاص کی تکرار. یہ بھی کسی نے سوال کیا تھا آپ میں سے. سوال تھا کیا یہ ممکن ہے کہ میں نفل نماز میں ایک ہی سورت پڑھوں؟ مثال کے طور پر میں سورۃ اخلاص کو ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھتا جاؤں، گویا کہ میں ایک رکعت میں 100 دفعہ پڑھوں. بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، کئی لوگ وظیفے بتاتے ہیں، حاجت کے نفل بتاتے ہیں، یہ سورت 15 دفعہ پہلی رکعت میں اور دوسری میں. یہ سب خود ساختہ طریقے ہیں. الحمدللہ ایک ہی رکعت میں یا 2 رکعت میں کسی سورت کو بار بار لوٹا کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی منع نہیں کیا گیا کہ 2 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، 3 دفعہ نہیں پڑھ سکتے. خاص طور پر قل هو اللہ احد، کیونکہ اس کی بہت عظیم فضیلت ہے، کیونکہ یہ سورت توحید اور رب تعالیٰ کی صفات پر مشتمل ہے. امام بخاری نے روایت کیا کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے سنا کہ وہ قل هو اللہ احد بار بار پڑھ رہا ہے. جب صبح ہوئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعے کا ذکر کیا. گویا وہ اس عمل میں کوئی بڑا ثواب خیال نہ کرتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن کی 1 تہائی کے برابر ہے. لیکن 2 کاموں سے بچنا ضروری ہے تکرار میں. نمبر 1، گنتی معین نہ کریں کہ 10 دفعہ ہی پڑھنی ضروری ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ تکرار معین گنتی کے ساتھ نہ ہو. اگر وہ معین کر لے گا، یعنی فکس کر لے گا، وہ نہ اس سے زیادہ پڑھے گا نہ کم، تو یہ بدعت ہوگی، کیونکہ یہ خود ساختہ طریقہ ہے، خود ایجاد کیا، لوگوں کو پابند کیا. یعنی کچھ لوگ اس طرح کی چیزیں لکھ کر عام کر دیتے ہیں یا دوسروں کو کہتے ہیں 3 دفعہ لازمی پڑھنا ہے. مذکورہ حدیث میں گنتی کی تعین نہیں، نہ ہی یہ سلف سے معروف ہے، اور جو چیز شریعت میں متعین نہیں اس کی تعین جائز نہیں. اس کا بغیر کسی تعین کے مطلق ہونا جائز ہوگا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کتنی دفعہ آیت کریمہ پڑھیں، وہ کہیں نہیں بتایا گیا کتنی دفعہ، جتنا سہولت سے پڑھ سکتے ہو. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں ملتا کہ انہوں نے 100 دفعہ پڑھا یا 1000 دفعہ پڑھا. اصل بات یہ کہ پڑھنے کی کوالٹی کیا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. نمبر 2، اسے عادت نہ بنایا جائے کہ مثلا ہر روز فجر کی نماز میں آپ پہلی رکعت میں 20 دفعہ اور دوسری میں 15 دفعہ قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان جب بھی رات کو قیام کرے تو ایک سورت کے بار بار پڑھنے کو عادت نہ بنا لے. کہ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ہر رات ایک ہی سورت پڑھتا ہے اور اسے تبدیل نہیں کرتا، یہ بھی مشروع نہیں، نہ سلف صالحین کے عمل میں سے ہے. بس جب وہ اس کام کو کرنا چاہے تو کبھی کبھار ہی کرے، اس پر دوام نہ کرے. اس کو چاہیے کہ سنت کے عمل کو اور اس کام کو عادت بنائے جس پر پہلے لوگ عمل کیا کرتے تھے. وہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی ایک سورت پڑھے یا کسی سورت کا کچھ حصہ پڑھے. اور تکرار کرنا جو ہے وہ کچھ افضل نہیں ہے، اگرچہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں کوئی ایسا نہیں کہ یہ زیادہ ثواب کا کام ہے. اوکے، کیونکہ آپ نے اسی کی فضیلت بتائی نا کہ وہ تو 1 تہائی قرآن کے برابر ہے، تو اس سورت کو معمولی کیوں سمجھتے ہو؟ اور تکرار سے منع نہیں کیا تھا، لیکن تکرار فکس کرنا جو ہے اپنے پاس سے وہ ٹھیک نہیں. سورہ ملک ہم عشاء کے آخری 2 رکعت میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، چاہے فرضوں میں پڑھیں چاہے نفلوں میں پڑھیں، تو وہ اس کی تلاوت کا وہ حق ادا ہو جائے گا. حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کو لازم اس وقت پابند نہ کر لیں اپنے آپ کو، کبھی اس میں پڑھیں کبھی نہ بھی پڑھیں. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رکوع کے پہلے پڑھنی شروع کی تاکہ جو ہے ان کو رکعت مل جائے لوگوں کو. تو اس صورت میں سورہ فاتحہ تو مس ہو گئی، تو پھر ہمیں رکعت ریوائز کرنی پڑے گی، ریپیٹ کرنی پڑے گی؟ نہیں، جب وہ آئے گا لمبا ہو جائے گا نا. جیسے 1 رکعت ویسے تو چھوٹی ہو جاتی ہے، لیکن اگر قنوت پڑھنی شروع کی تو لمبی ہو گئی رکعت جی، تو وہ پھر سورۃ فاتحہ آ کے پڑھ لے گا اپنی، کیونکہ رکعت لمبی ہو گئی ہے نا. اچھا، وہ خود سے پڑھ لیں گے، خود سے پڑھ لے گا نا. ٹھیک ہے. امام کی اگر مس بھی ہو جائے اور انسان خود سے پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی. ساتھ میرا یہ سوال ہے کہ جیسے 30ویں سپارے کی جب صورتیں بڑی یاد کرنے لگتے ہیں تو پھر اسپیشلی جیسے سورہ اخلاص جیسی صورت ہے تو وہ ہم لوگ کم پڑھنے کی وہ کرتے ہیں. تو میرا یہ تھا کہ جب میں نے بخاری کے اندر اس کی فضیلت پڑھی سورہ اخلاص کی تو اس کے بعد میں نے اپنی ہر نماز کے اندر اس کو شامل کر لیا، کسی بھی ایک رکعت میں پڑھتی تھی یا پھر آخری رکعت میں اس کو رکھ لیا. تو یہ صحیح ہے ایسا کرنا یا نہیں؟ جی دیکھیں، مسنون ہے،
فجر کی 2 سنتوں کی دوسری رکعت میں اس کا پڑھنا مسنون ہے، مغرب کی 2 سنتوں میں دوسری رکعت میں پڑھنا مسنون ہے، اسی طرح ظہر کی سنتوں میں بھی آپ 2 سنتوں کے آخری رکعت میں اس کو پڑھ لیں. سنت کی دوسری رکعت میں اس کو پڑھنا جو ہے وہ تو سنت سے بھی ثابت ہے، حتیٰ کہ وتر کے بھی آخری رکعت میں. ٹھیک ہے نا استاذہ، یہ دعائے قنوت جو رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جیسے رفع یدین کریں گے یا اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے؟ جی ہاتھ اٹھا کر اور پھر دوبارہ سینے پہ باندھ لیں گے. سینے پہ باندھ کے؟ جی ہاں. ہاتھ دعا کی طرح نہیں اٹھائیں گے؟ دعا کی طرح بھی کر سکتے ہیں، دونوں طریقے دونوں طرح ٹھیک ہے. اور رکوع کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کے رفع یدین کر کے؟ جی ہاں دونوں طرح. جزاک اللہ. تہجد کی فضیلت متقین اور محسنین کی صفات میں سے ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم. بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا. یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے. وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے، سحری کے وقت استغفار کرتے تھے. اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ راحت اور نفس کے سکون کے اوقات میں عبادت کی مشقت کو برداشت کرتے ہیں. یعنی جب ساری دنیا سوتی ہے، آرام کرتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے ہیں اور دن کی مشقتوں سے صرف تھوڑا ہی آرام حاصل کرتے ہیں. حسن بصری کہتے ہیں انہوں نے رات کے قیام کی تکلیف کو برداشت کیا اور وہ قیام کرنے کے لیے رات کو تھوڑا ہی سوتے ہیں. یعنی تھوڑا سا سوتے ہیں پھر کھڑے ہو کر عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. راتوں کو قیام کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے قرآن مجید میں. فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہہ دو کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟ نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. جنت میں جانے والوں کی صفات بھی یہی ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے. رات کو تہجد پڑھنے اور اس میں دعا کرنے والوں کی جزا کیا ہے؟ سورۃ الفرقان میں آتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والے، اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی اچھی جگہ ہے. فرض کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل ہے. فرض نماز کے بعد سب سے افضل فائدے والی نماز رات کی نماز ہے. صحیح مسلم کی روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں سنن ترمذی کی روایت میں کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ایک دن صبح کے وقت میں آپ سے قریب ہوا اور ہم سب چل رہے تھے، تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور مجھے آگ سے دور رکھے. ہم سب کی یہی تڑپ ہوتی ہے، یا اللہ کوئی کام پتہ چلے کہ جس سے کر کے ہم تیری جنت کو پا سکیں، وہاں تک پہنچ سکیں اور آگ سے بچ جائیں. آپ نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے، اور بے شک یہ عمل اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے. تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو. پھر آپ نے فرمایا کیا میں خیر کے دروازوں کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کر دوں؟ روزہ ڈھال ہے،
صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور آدھی رات کے وقت آدمی کا نماز پڑھنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد پڑھنا جو ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والے کاموں میں سے ہے، اور یہ مومن کا شرف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چاہے زندگی گزارے، بالآخر مرنا تو ہے. جس کو چاہے اپنا محبوب بنا لے، بالآخر جدا تو ہونا ہے. جیسے چاہے عمل کریں، بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے. اور جان لے کہ مومن کا شرف یعنی عزت قیام اللیل میں ہے، اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے، یعنی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے، اس میں اس کی عزت ہے. یعنی اللہ کی نگاہ میں کون معزز ہے، کب معزز ہوتا ہے؟ جب رات کو نماز پڑھے. اور لوگوں کی نگاہ میں معزز کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے اور ان سے ان کے مال، ان کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے پرواہی اختیار کرے، اس کی لالچ نہ رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معزز لوگ. ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اشراف قرآن کے حافظ اور رات کو نماز پڑھنے والے ہیں. یعنی صرف حفظ کرنا کافی نہیں بلکہ پھر اس کو راتوں کے وقت پڑھنا بھی چاہیے. قابل رشک انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے. اس کے پہلو میں ایک شخص ہوتا ہے جو قرآن نہیں جانتا، پس وہ اس قیام کرنے اور اسے جو اللہ نے قرآن میں سکھایا اس پہ رشک کرتا ہے اور کہتا ہے اگر اللہ مجھے بھی ایسا علم دے تو میں بھی اس کی طرح قیام کروں. یعنی ایک شخص خود حافظ نہیں لیکن کسی کو دیکھتا ہے تو رشک کرتا ہے یا اللہ میں بھی حافظ ہوتا تو میں بھی اس کی طرح قرآن پڑھتا. کیونکہ رشک کا جذبہ انسان کے اندر ہے، تو بجائے اس کے کہ ایسی چیزوں میں رشک کرے جو دنیا سے متعلق ہے، جو فانی ہے، ہاتھ سے جانے والی ہے، کیوں نہ رشک کرے انسان نیکی کے کاموں پر کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدہ دینے والے ہیں. انبیاء کا اخلاق. فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہا جاتا تھا کہ انبیاء اور چنے ہوئے نیک اور پاکیزہ دلوں کے حامل لوگوں کے 3 اخلاق ہوتے تھے. نمبر 1 بردباری، برداشت کر جانا، یعنی لوگوں کی بڑی بڑی باتیں سن کر غصہ نہ کرنا یا بہت زیادہ ریئیکشنری نہ ہونا. نمبر 2 اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، منیب اواب، ہر چیز میں اللہ سے مدد مانگنا. اور تیسرے قیام اللیل میں سے کچھ حصہ. تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص دوبارہ نہیں اٹھ سکتا تو کیا کرے؟ رات کو پڑھ کر ہی سو جائے کچھ. پھر تہجد رب کے قرب کا ذریعہ اور برائیوں کا کفارہ ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رات کا قیام لازم پکڑو، بس بے شک وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ، برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے. ایسے شخص سے اللہ خوش ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے رب عز و جل کو 2 طرح کے آدمیوں پر بہت تعجب ہوتا ہے. ایک وہ جو اپنے بستر اور اپنے لحاف، اپنے اہل خانہ اور محلہ کو چھوڑ کر اپنی نماز ادا کرنے نکلتا ہے، خاص طور پر آج کل جو لوگ فجر میں مسجد جاتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ. تو ہمارا رب فرماتا ہے میرے فرشتوں اس بندے کو دیکھو جو اپنے بستر، اپنے لحاف، اپنے محلے اور اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر اپنی نماز کی طرف آیا ہے، میرے پاس موجود نعمتوں کی رغبت میں اور میرے ہاں موجود سزا کے خوف سے. ایسا ہی شخص تقوی والا ہے کہ جو اپنی نیند بھی چھوڑے، اپنا بستر بھی چھوڑے، گھر بھی چھوڑے، اپنا علاقہ بھی چھوڑے، مسجد دور ہے وہاں جائے اور پھر نماز پڑھ کر گھر آئے. کیوں جائے؟ جب سب لوگ اس وقت آرام کر رہے ہوں، اس جزا کے لیے جو اللہ کے پاس ہے اور اس سزا سے بچنے کے لیے جو اللہ کے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل 3 قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے اور ان پر ہنستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے. ان میں سے ایک وہ جس کی بیوی خوبصورت ہو اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہو لیکن وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے، اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا. ایک اور وہ جو قافلے سمیت سفر پر ہو اور وہ رات کو کچھ حصہ جاگنے کی وجہ سے چور ہو گئے ہوں اور بالآخر سو گئے ہوں، لیکن وہ شخص خوشی ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کھڑا ہوا ہو اور نماز پڑھنا شروع کر دے. یعنی سفر کر کے تو فرض نماز بھی مشکل ہو جاتی، کہاں یہ کہ انسان تہجد بھی پڑھے اٹھ کے. ایسے شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے تاکہ وہ بھی اٹھ جائے۔ اب آپ کہیں گے نہیں وہ تو سخت ناراض ہو جائیں گے تو کیسے چھینٹے مارے؟ تو بات یہ کہ اچھی ازدواجی زندگی میں نا کچھ اصول ضابطے قاعدے ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ گھر جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتی ہے، ایک مملکت کی طرح ہوتی ہے. تو ایک شہر کا یا ایک ملک کا اچھا نظام کب ہوتا ہے؟ اس میں امن کب ہوتا ہے، اس میں فیسلٹیز کب ہوتی ہیں، اس میں جان مال کا تحفظ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر کچھ اصول ضابطے یا دوسرے لفظوں میں لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے. تو پھر کیا ہے، ہر کوئی ٹریفک کے قانون کو فالو کر رہا ہے. نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ جن ملکوں میں نہیں کرتے آپ دیکھیے روز کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کتنی جانیں چلی جاتی ہیں. تو اسی طرح ہر گھر کے لیے بھی کچھ قانون قاعدے ہونے چاہیے اور وہ آپس میں مل بیٹھ کر، جیسے آپ کلاس روم کے رولز طے کرتے ہیں نا، تو ایسے ہی گھر والے بیٹھ کر کچھ رولز طے کر لیں کہ گھر میں کیا کریں گے ہم اور کیا نہیں کریں گے، اور پھر ان کو اپڈیٹ بھی کر لیا کریں مہینے میں ایک دفعہ یا موسم بدلنے پر یا جیسے بھی. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر شخص سکون سے اپنی اپنی جگہ کام کر رہا ہوگا اور ہر ایک کو پتا ہے کون کس وقت سویا، کس وقت اٹھے گا، کس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے جب آپس کی کمیونیکیشن نہیں ہوتی نا، تو انسان ایک کونے میں ایک کڑ رہا ہے، دوسرے میں دوسرا کچھ کرمبل کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی شور ہنگامہ کر رہا ہے. نہیں، امن سے رہنے کے لیے قانون قاعدے بڑے ضروری ہوتے ہیں. ہم پہ قانون قاعدوں کی پابندی بڑی بھاری ہوتی ہے ہمارے نفس کو، چاہے وہ کسی ادارے میں ہو، چاہے کسی کلاس روم میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے کسی مملکت میں ہو. اب لوگ ویسٹ کی تعریف تو بہت کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی آزادی. کس بات کی آزادی؟ کوئی ایک کام تو آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ہر چیز میں قاعدہ اور قانون ہے. کوئی چھوٹا سا بھی کام کرنے جائے تو اتنے قانونوں کی لسٹ ہے. سب سے کامیاب لائرز تو یہاں ہیں، بہترین پیشہ ہے، لیکن اس کا فائدہ بھی تو آپ دیکھیں نا. پھر اگرچہ جکڑے ہوئے لیکن پھر امن بھی تو ہے نا، سکھ کی نیند بھی تو سوتے ہیں، خوف تو نہیں ہے، رات کو ڈرائیو بھی کر لیتے ہیں. ہاں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں لمبے فاصلے امن و امان سے طے ہو رہے ہیں، عورتیں ڈرائیو کر رہی ہیں، مرد ڈرائیو کر رہے ہیں، کوئی خوف تو نہیں ہے نا، کیونکہ قانون ہے ایک. تو یہ قانون قاعدے گھر میں بھی ہونے چاہیے. مثلاً کچھ گھروں کا قاعدہ ہوتا ہے کہ ڈنر پہ سب کو لازم بیٹھنا ہے، اتنے بجے گھر میں لازمی آنا ہے، ہر ایک کو نماز پڑھنی ہے. تہجد کے لیے مثلا ہسبینڈ وائف کو اٹھنا تو پہلے سے طے کر لیں اور ایک دوسرے کو کہہ کے سوئیں. تم پہلے اٹھ گئی تو مجھے اٹھانا، نہ اٹھو تو چینٹے مارنا. یعنی پہلے سے ہی طے کر لیں، یہ نہیں کہ اچانک نہ بتایا نہ پتا نہ حدیث پڑھ کے گئے گھر آج تو ہے چیٹے ہی مارو گی تو آپ دیکھیں پھر آپ چیٹے ماریں گی تو آپ کو مار پڑے گی. تو آپ دیکھیں جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ آپ کو بتاتے کہ میں آپ کے ساتھ یہ اور یہ اور یہ کروں گا، تو پہلے سے بتا دیتا ہے. تھوڑی سی آپ کو پین ہوگی تو آپ اس طرح بریتھ کریں، یہ کریں وہ، تو وہ کمیونیکیشن سے دوسرا شخص مینٹلی تیار ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو سب کو پتا ہو کہ گھر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کے لیے تیار ہے. پھر رات کو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے. پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے اور ٹیکس وصول کنندہ کی، یعنی ناجائز ظالمانہ ٹیکس جو پہلے زمانے میں اگر کوئی کسی کی زمین سے گزرتا تھا یا اور اسی طرح کے عائد کیے ہوتے تھے، پرسنل بینیفٹس کے لیے پھر وہ لیتے تھے. اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، بس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ. یعنی اس وقت کے لیے دعائیں تیار رکھیں، چاہے کہیں لکھی ہوئی ہوں، چاہے دعاؤں کی کتاب ہو
یا ایپ ہو یا کچھ بھی ہو. تو آج کل آپ دیکھیں کہ کتنی 6:15 سے اگر آپ 5:30 بھی 6:45 بھی اٹھ جائیں, 6 بجے بھی اٹھ جائیں, تو آپ دیکھیں 15 منٹ تو دعاؤں کے لیے ہے نا, اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں رب کے قریب ہوتا ہے. بس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ. اور اگر آپ سے نہیں اٹھا جائے, بیمار ہیں, تکلیف میں ہے, رات بہت دیر سے سوئے, کوئی بھی وجہ نہیں اٹھ پا رہے, آنکھ کھل گئی ہے تو لیٹے لیٹے ہی ذکر شروع کر دیں. لیٹ کر بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں, لیکن دعائیں مانگنا نہ بھولیے, یعنی کچھ نہ کچھ ضرور مانگیے. نیت کر کے سو جانے پر بھی اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا, پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا یہاں تک کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی, تو اس نے جو نیت کی اس کے لیے وہی اجر لکھ دیا جاتا ہے, اور اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ, اچھی گفتگو کرو, صلہ رحمی کرو, اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہو تو تم قیام کرو, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. آپ دیکھ کتنی خوبصورت, سلام پھیلاؤ. یاد رکھیے بچپن سے بچوں کو سلام کی عادت ڈال دینی چاہیے, اور یہ نہیں کہ انہیں کہا جائے سلام کرو, انہیں سلام کر دیں آپ خود. جب آپ خود بار بار سلام کریں گے تو ان کو عادت بن جائے گی, وہ بھی کرنا شروع کر دیں گے. اچھی گفتگو کرو, یعنی پازیٹیو تھنکنگ ہو تو پازیٹیو گفتگو ہوتی. اچھے موضوعات تلاش کرو گفتگو کے, جس میں نہ غیبت ہو, نہ بہتان ترازی ہو, نہ چغل خوری ہو, نہ کچھ اور اس طرح کا, بلکہ اچھی اچھی باتیں ہوں. اور رشتہ داروں کے ساتھ جوڑو, اور رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو قیام کرو. سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ایسے لوگ جنت کے خوبصورت گھروں کے وارث ہیں جو گفتگو میں نرمی کرے. اچھی گفتگو سے مراد نرم گفتگو بھی ہے. کھانا کھلائے, اور رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو اللہ کے لیے قیام کرے. خواتین کے لیے بہت بڑا موقع ہے اجر کمانے کا, کھانا کھلا کر. ہم سمجھتے ہیں صرف گھر سے باہر کھانا کھلانا ہی, یا مہمانوں کو کھانا کھلانا, یا کسی کی دعوت کرنا ہی کھانا کھلانا ہے. گھر والوں کے لیے جو کچھ آپ پکاتے ہیں اور جو بناتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. السلام علیکم سر. یہ بات ایک یہ موٹیویشنل بات جو مجھے لگی موٹیویشن اپنے لیے, وہ یہ تھا کہ جب جیسے شروع میں تہجد کا وہ پڑھنا شروع کیا یہ وہ, تو جب یہ پڑھا نا ذکر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کو مجھ سے مانگنے والا یہ وہ, تو ایک دن ایسے اٹھے دل نہیں چاہتا. میں سوچتی کہ دنیا میں ہمیں کسی سے اگر ملنا ہو نا کسی ہائر پرسنالٹی سے, تو وی آر لائک ہمیں ہوتا ہے کہ پتہ کب ملاقات ہوگی اور ہم ہوتے ہیں. تو ایک دن میں اٹھی, میں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا ویٹ کر رہے ہیں. تو ایک نہیں اپوزٹ فیلنگ نا, مطلب کہ کہاں کہ ہم دنیا میں کوئی نا کسی کوئی ویٹ کر رہا ہے تو کتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا کیسے کب قبول ہوگی, تو جی قبولیت کا وقت ہے. تو مجھے یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا ویٹ کر رہا ہے, تو وہ مجھے بہت اچھی فیلنگ ہوئی. السلام علیکم رحمۃ اللہ. استاذہ ایک مرتبہ میں شیخ یاسر قاضی کا ایک کوٹ پڑھ رہی تھی کہ اگر ہم تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے اور ہمیں کسی چیز کی شدید طلب بھی ہے تو ہم اپنی طلب کو دیکھیں, کیا واقعی وہ اتنی شدید ہے؟ سچی طلب ہے واقعی. آج ہی ایسا ہوا تھا کہ میری آنکھ نہیں کھلی تو یہ جو ہے کہ اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہو گئی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب روز ہی کوئی نہ کوئی پرابلم تو نکل رہا ہوتا ہے نا, تو میں رات کو کہتی ہوں کہ اوکے صبح اللہ سے کہوں گی. بالکل بالکل الحمدللہ. واقعی یہ بڑی اچھی ٹپ ہے کہ دن میں جو مسئلے مسائل ہو, کچھ ہو, کوئی اٹکی ہوئی چیز ہو, تو انسان سوچ رکھے کہ میں صبح بات کروں گی. الحمدللہ ہوتی ہیں, واقعی ہوتی ہیں. بالکل. اور پھر یہ کہ باقی تو اللہ کا فیصلہ نا, وہ اب دے, کبھی دے, جب دے, لیکن دعا کر کے ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم نے اپنا کام کر لیا, ہم نے مانگ لیا, اس کے سپرد کر دیا اپنے معاملات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو میرا سوال ہے اور ایک میں نے شیئر کرنا ہے. جی. میں نے اپنے بیڈ کے سامنے جو ڈریسر ہے اس کے اوپر میں نے بڑا بڑا لکھ کے لگایا ہوتا ہے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, کہ کبھی بھی نا امیدی نہیں ہوتی. بالکل. اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہم کبھی رات کو اٹھتے ہیں اور اپنے پڑھنے پڑھانے کے لیے, سبق یاد کرنے کے لیے, تو وہ بھی پھر قیام اللیل میں شمار ہوگا رات کو اٹھنے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کافی اچھے کوشچن آنسر تھے اسٹوڈینٹ کے, تو الحمدللہ کافی کچھ لرن کیا اس سے بھی. چلیں تھوڑا سا اس کا ڈسکشن کر لیتے ہیں. قیام اللیل کے معنی کیا ہے؟
قیام اللیل کے معنی کیا ہیں؟ رات کی نماز، رات کی نماز، قرآن، چاہے وہ اچھا، آخری ماشاء اللہ 5 وقت تبارک، ٹھیک ہے شہرم، ماشاء اللہ. نماز، تلاوت قرآن، ذکر الہی، عبادت رات میں گزارنا، رات کا کچھ حصہ گزارنا، یہی قیام اللیل ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اچھا، ایک اور سوال یہ ہے، تہجد، قیام اللیل اور تراویح میں فرق کیا ہے؟ تہجد، قیام اللیل، تراویح میں فرق کیا ہے؟ قیام اللیل میں اول وقت کی نماز بھی آ جاتی ہے اور آخری وقت کی بھی، اور تہجد جو ہے وہ عمومی طور پر آخری وقت کی، جو آخری رات کی جو نماز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. اچھا، شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا نماز تراویح، قیام اللیل اور تہجد میں فرق کیا ہے، ہمیں اس بارے میں فتویٰ عنایت فرمائیے، اللہ آپ کو اس کا اجر سے نوازے گا. تو انہوں نے جواب دیا، رات کی نماز کو تہجد کہتے ہیں، اسی کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، جبکہ تراویح کا لفظ علماء کرام کے ہاں رمضان میں رات کے ابتدائی حصے میں پڑھے جانے والے قیام اللیل پر بولا جاتا ہے. اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کی رکعت قدر ہلکی ہو، لمبی نہ ہو. اس کو تہجد کہنا بھی جائز ہے، اور اسی طرح قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور ہے، قنوت جو ہے، دعا قنوت، وہ رکوع سے پہلے پڑھیں گے، رکوع کے بعد پڑھیں گے؟ دونوں طرف پڑھ سکتے، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اس میں وسعت ہے، ہم اختلاف نہیں کہیں گے. ابھی استاذہ نے یہی بات بتائی تھی، ہم کہیں گے اس میں وسعت ہے، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے. سلف صالحین اور تہجد کی نماز، یعنی پہلے کے نیک لوگ جو تھے وہ کیسے کرتے تھے، کیا کرتے تھے. داؤد علیہ السلام کا قیام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. وہ نصف رات سوتے تھے، تہائی رات جاگتے تھے، اور رات کا چھٹا حصہ سوتے تھے. یعنی پہلے کچھ دیر سو جاتے اور پھر درمیان میں جاگتے، پھر آخر میں پھر سو جاتے. تو اس طرح پھر ان کی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی. جو رات کے بالکل ارلی حصے کا سونا ہوتا ہے نا، وہ اگر انسان کو مل جائے تو وہ اتنا زبردست ہوتا ہے، گویا انسان ساری رات سو چکا، کئی گھنٹوں کی نیند کے برابر ہوتا ہے. اس میں تھکاوٹ جلد اترتی ہے بنسبت پچھلی رات سونے کے. صحابہ کا قیام، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا اللہ اس پر رحم کرے، مجھے اس نے اس وقت فلاں فلاں آیت یاد دلا دی ہے جو میں فلاں فلاں سورت سے بھول گیا تھا. عباد اللہ بن عبداللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اضافہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں نماز تہجد پڑھی تو آپ نے عباد کی آواز سنی جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا عائشہ کیا یہ عباد کی آواز ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے دعا فرمائی اے اللہ عباد پر رحم فرما. کیا خیر خواہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں جب سنتے تھے تو وہیں ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کے لیے دعا کرتے تھے. تو ابھی آپ نے کہا نا کہ جگہ جگہ روشنیاں، تو یہ صحابہ کے گھروں میں ایسے ہی ہوتا تھا. صحابیات کا قیام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لو کیونکہ وہ بہت روزے رکھنے والی اور بہت قیام کرنے والی ہیں، اور بے شک وہ جنت میں آپ کی بیوی ہیں. امام احمد بن حنبل، امام بخاری، حافظ عراقی، یہ سب قیام اللیل کرنے والے لوگ تھے، اور ان کے لیے ایسے ہی تھا جیسے کوئی بہت مانوس چیز ہے، یعنی بالکل روٹین کی بات تھی. تہجد کے فائدے، نمبر 1 خیر و بھلائی ملنا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد اور عورت ایسی نہیں کہ رات کو سوئے مگر اس کے سر پہ گریں لگا دی جاتی ہیں، پس اگر اس نے جاگتے وقت اللہ کا ذکر کیا تو گرہ کھل جاتی ہے، اگر کھڑا ہوا اور وضو کیا اور نماز پڑھی تو سب گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ خوش دل ہلکا پھلکا ہو کر بھلائی کو پہنچنے والا ہوتا ہے. یعنی جو لوگ صبح اٹھتے ہی پہلے ذکر کرتے ہیں، اللہ کا دعا کرتے ہیں،
اگر تہجد کے وقت اٹھے ہیں تو کون سی آیات پڑھتے ہیں؟ آل عمران کی آخری آیات، ان فی خلق السماوات والارض، اور پھر وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ان کی ساری گرہیں کھل جاتی، بالکل فریش ہو کر ریلیکس ہو کر دن کا آغاز کرتے ہیں. اور اگر نماز مس ہو جائے تو بوجھ تلے آ جاتے. اسی طرح نفس میں چستی آتی ہے، ورنہ سستی اور خباثت نفس کے اندر آتی ہے. لا علاج مرض سے شفا ملنا. امام ابن قیم کہتے ہیں قیام اللیل حفظان صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع مند ہے، یعنی صحت کی حفاظت کے لیے سب سے اچھی چیز ہے، اور بہت سے لا علاج امراض کو روکنے والے امور میں سے سب سے زیادہ روکنے والا ہے، اور جسم، روح اور دل کو بہت چاق و چوبند رکھنے والا ہے. یعنی لا علاج مرضوں کا علاج ہے قیام اللیل. دل کا علاج، یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں دل کا علاج 5 چیزوں میں ہے. نمبر 1 تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا. نمبر 2 پیٹ کو خالی رکھنا، یعنی بہت زیادہ نہ کھانا. نمبر 3 قیام اللیل. نمبر 4 سحری کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا. نمبر 5 نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا. دل کو خوشی ملنا. عطا خراسانی کہتے ہیں جب آدمی رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو خوشی کے ساتھ صبح کرتا ہے، اور اس قیام کی وجہ سے اپنے دل میں مسرت محسوس کرتا ہے. اور اگر اس پر نیند غالب آ جائے اور وہ اپنے ورد سے سویا رہ جائے تو غم کی حالت میں صبح کرتا ہے کہ آج میرے تہجد میں سو گئے، اور اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، گویا کہ اس کا کچھ کھو گیا ہو، کیونکہ اس نے اپنے نفع مند کاموں میں سب سے زیادہ مفید کام کو کھو دیا، یعنی قیام اللیل کو. رزق ملنا. ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں. نمبر 1 قیام اللیل. نمبر 2 سحری کے وقت استغفار کی کثرت. نمبر 3 صدقے کا خیال کرتے رہنا. نمبر 4 دن کے شروع اور آخر میں اس کا ذکر کرنا، یعنی صبح شام کی دعائیں ہیں یا اذکار ہیں. چہرے پر نور آنا. حسن بصری سے پوچھا کہ رات کو تہجد پڑھنے والے سب لوگوں سے زیادہ حسین چہرے والے کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اللہ انہیں اپنا نور پہنا دیتا ہے. لوگوں کی محبت ملنا. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے میں نور بنا دیتا ہے. اس نور کی وجہ سے ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے. جب اس کو ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے نہیں دیکھا ہوتا تو وہ کہتا ہے بے شک مجھے اس آدمی سے محبت ہے، یعنی دیکھتے ہی اس کے دل میں اس کی محبت آتی ہے. کوئی ایک فائدہ بتائیے مجھے، کیا فائدہ تہجد پڑھنے کا؟ خوشی ملنا، دل کا علاج، لا علاج مرضوں سے حفاظت، رزق ملنا، یس، نفس میں چستی آنا، لوگوں کی محبت ملنا. مجھے ایسے لگتا ہے میں جب سے قرآن کے ساتھ جڑی ہوں مجھے بہت سارے لوگوں کی محبت جو ہے ملی ہے. میں جن کو فرسٹ ٹائم بھی ملتی ہوں وہ بھی اتنے پیار سے ملتے ہیں، دوبارہ پوچھتے ہیں حال احوال. اور اسی طرح میری جاب پہ بھی لوگوں سے جھگڑا رہتا تھا، اور اس کے بعد میں اس طریقے سے سوچتی تھی کہ نہیں اب میں قرآن پڑھتی ہوں اور رات کو قیام کرتی ہوں. اس وجہ سے یہ میرے ساتھ اچھا آسانیاں ہو گئی الحمدللہ. اصل میں ان 2 چیزوں سے اپنے مزاج میں بھی بڑا فرق آتا ہے، یعنی ہم بھی بدلتے جس سے بھی لوگوں کا رویہ بھی بدل جاتا ہے. چڑچڑا پن دور ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے. تو جس میں برداشت پیدا ہو جائے تو پھر بہت سے اس کے دوست بن جاتے ہیں. سادہ جب سے قرآن کے اسٹوڈنٹ بنے نا تو یہ پتا چلا کہ یہ بہترین وقت ہوتا ہے اپنے سبق کو یاد کرنے کا اور اس پہ غور و فکر کرنے کا. بالکل. جب سے یہ شروع کیا ہے یہاں بھی آنا اور یہ تہجد پڑھنا، احساس ہوتا ہے کہ صرف اور صرف یہی وقت ہے جو میں نے صرف اپنے لیے استعمال کیا اور فائدہ مند ہے. واقعی بالکل صحیح کہا کہ یہ میرا وقت ہے میرے رب کے ساتھ، مائی اون ٹائم. ابھی جو فائدہ آپ نے تہجد کا بتایا اس میں یہ انرجی آتی ہے، چستی آتی ہے. کیسے کیسے انرجی ڈرنکس آ رہے ہیں اور کس کس طرح لوگ ہر ایک دفعہ بس ڈاکٹر سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بس آئی ہیو لیک آف انرجی، انرجی نہیں ہے. اب دیکھیے کہ پچھلی پہر رات کو اٹھ کے صاف ستھرا ہو کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آنکھ کھلتے مسواک کرتے تھے. مسواک کیا، صاف ستھرے ہوئے، پاک ہوئے، اور پھر آپ طویل قیام کرتے. اب کیا کہتے ہیں کھڑے ہو کے آفس میں کام کریں، اسٹینڈنگ آفیسز بن رہے ہیں. یعنی قیام کی حالت میں کمپیوٹر استعمال کرے. تو یہ قیام اگر کسی نے صبح صبح ہی کر لیا ہو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام جتنا ہی ان کا رکوع بھی ہوتا تھا، اتنی دیر آپ جھکے ہوئے، اتنی دیر آپ کا سر سجدے میں پڑا ہوا، صحت ہی صحت ہے، ایکسرسائز ہی ایکسرسائز ہے. فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے قیام کرنا، میں نے کسی لیکچر میں یہ سنا تھا کہ مطلب ٹھیک ہے آپ یہ تو کرتے ہیں لیکن یہ بیسیکلی وہ قیام اللیل نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی چیز ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں. دیکھیے
یہ اور کیا ہے؟ مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم جیسے یہ سست لوگوں کے لیے ہے کہ اچھا چلو فجر سے ذرا سا پہلے اٹھ کے کر لیا، ورنہ بیسیکلی رات کی ڈیپ میں اٹھیں اور اس وقت کریں. وہ تو بالکل ٹھیک ہے. جیسے بہترین قیام جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کا ہے، جو اٹھتے تھے پھر پڑھتے تھے پھر لیٹ جاتے تھے، آدھی رات کے بعد اٹھتے تھے پھر ایک تہائی کے بعد پھر وہ چھٹا حصہ جو تھا پھر دوبارہ سو جاتے تھے. لیکن یہ کہ عشاء کے ساتھ بھی ایکسٹرا نوافل سے بھی چاہے نہ بھی سوئے ہوں وہ بھی قیام ہوتا ہے. یعنی رات کے نوافل چاہے اول حصے میں پڑھ لیں، چاہے درمیان میں، چاہے آخر میں. ہاں یہ ایکسٹرا بات ہے کہ جس کام میں جو جتنی مشقت کرتا ہے اس کا اجر اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے. آخری وقت میں اٹھنے والوں کا کم ہے اور پہلے اٹھنے والوں کا زیادہ ہے obviously. لیکن آخری حصہ لاسٹ 1/3 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں، تو وہ اس لحاظ سے زیادہ بہتر. اور سحری کا وقت جو ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے اس وقت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف سستی کا وقت ہے، بلکہ بڑے اجر کا وقت بھی ہے. اور پھر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کسی کو چلو 10 منٹ پہلے اٹھ کے پڑھ لو، یہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ایک دو پڑھیں گے مزہ آئے گا، پھر 10 کے وہ پیچھے اور 10 چلے جائیں گے. بگننگ بھی ہے بالکل، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تھوڑا تھوڑا. ورنہ ایک دو دن تو جذبات میں آ کے اٹھیں گے تو پھر چوتھے دن پھر سوچ پڑے ہوں گے. تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک، عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں مزید ایک نماز عطا کی ہے جو کہ وتر یعنی تہجد ہے، اسے نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیانی وقفے میں پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے نا، یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. کب سے کب تک ہے تہجد کا وقت؟ عشاء کے بعد سے فجر تک. اٹھنے کا بہترین وقت مسند احمد کی روایت ہے، ابو مسلم سے روایت ہے کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے کیا. آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر، یا رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں، لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. یعنی مشکل ہے نا آدھی رات کو اٹھنا. آپ مثلا سوئے ہیں 10 بجے اور 12 بجے پھر اٹھ جائیں تو مشکل ہوگا. رات کے آخری حصے میں قیام کرنا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وتر پڑھ لے پھر سو جائے، اور جسے رات کے قیام کا یقین ہو وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرات کے وقت حاضری دی جاتی ہے اور یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو رات کا آخری حصہ بھی اچھا ہے. آخری پہر دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے. عمرو بن ابسہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے اور رات کے آخری حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. رات کے آخری حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا وقت. مسروق سے روایت انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند تھا؟ انہوں نے فرمایا وہ عمل جو ہمیشہ ہوتا رہے. میں نے کہا آپ رات کو کب اٹھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جب مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ جاتے. اب دیکھیے اس کو گھڑیاں نہیں تھی، لیکن اللہ نے نیچرلی یعنی کہ ایک وقت تہجد کا جو تھا اس میں مرغ اذان دیتا ہے تو وہ بھی ایک الارم کی طرح ہے. آپ کو پتا ہے کراچی کا تو کچھ نہ کچھ ہے، اس لیے کہ فرسٹ ٹائم کراچی میں میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا کہ رات کے وقت کبے بول رہے ہیں، رات کے وقت کبے بول رہے تھے. یہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے. یعنی میں پریشان ہو گئی جب شروع میں گئی وہاں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہاں کراچی میں تو ساری رات ٹریفک چل رہی ہوتی ہے اور لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں کہ کراچی میں لوگ رات کو زیادہ جاگتے ہیں، تو وہ پھر کبھی بھی جاگنے لگ گئے. کھانا ملتا ہے، بالکل کھانا بھی ملتا ہے. آپ دیکھیں ریسٹورینٹس کے باہر وہ پرندے اڑ کے رات کے وقت آ کے بیٹھ کے جاتے ہیں کیونکہ دن کو وہ سب بند پڑا ہوتا ہے بےچارے، ان کا رزق بھی رات کو کھلتا ہے. ان کا یعنی کہ وہ سارا سسٹم ڈسٹرب ہو چکا ہے، جیسے انسان ڈسٹرب ہو گئے تو پرندے بھی ڈسٹرب ہو گئے. حضرت عائشہ سے روایت فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصف رات کو اٹھنا، آدھی رات کو، یہ وہ حضرت ابن عباس والی روایت ہے جس میں ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر رکے تھے اور پھر جب آدھی رات گزر گئی تو آپ بیدار ہو کر تہجد پڑھنے لگے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری سے قبل نماز سے فارغ ہونا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سحری کا وقت ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سویا ہوا ہی پاتی، یعنی آپ تہجد پڑھ کے دوبارہ سو جاتے تھے. حضرت عائشہ سے روایتیں بیان کرتی ہیں کہ بلا شبہ اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جگا دیتے، چنانچہ صبح نہ ہو پاتی کہ آپ اپنے معمول کی عبادت سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے. یہاں تک کوئی بات کرنا چاہیں؟ السلام علیکم سادہ. کل میں نے کسی کے یہاں سنا تھا کہ وہ فیض سید کا لیکچر تھا، تو کہہ رہے تھے کہ میں جب کہیں سفر سے واپس آ رہے تھے تو دیکھا تو بولے میں ہندوؤں کے محلے سے گزرا تو رات کو سارے بتیاں بند تھی، سب کچھ خاموشی تھی، کیونکہ انڈیا میں الگ الگ محلے ہوتے ہیں. تو پھر جب مسلمانوں کے ایریا سے گزرا تو بولے وہاں سب اتنی چہل پہل تھی اور اتنا ہنگامہ تھا، کھانے وہ ہو رہے ہیں. تو بولے میں نے جا کے دکان والوں سے کہا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، جا کے سو جائیں اور دوسرے دن دیکھیں 2 دن لوگ نہیں آئیں گے اور بعد میں آ جائیں گے. تو کہنے لگے کہ نہیں یہی تو کمائی کا وقت ہوتا ہے، ہمارے لوگ تو اسی وقت تو آتے ہیں. تو بولے یہ فرق ہو گیا ہے ہمارے میں، اور جبکہ ہم کو رات کو سونے کا حکم ہے. جب ہم یہاں پر کسی کو تہجد کی بات بتاتے ہیں یا مردوں میں خاص طور پہ بات ہوتی تو کہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہو ہم سارا کام چھوڑ کے بس نمازیں ہی پڑھتے رہیں؟ اگر ہم رات کو اٹھیں گے، پھر صبح اٹھیں گے، پھر اشراق پڑھیں گے، پھر واپس ظہر کی ٹائم آ جائے گی، تو پھر عصر، پھر مغرب، آپ کہاں کریں گے؟ یہی تو آپ کے ریلیکس ہونے کا ٹائم ہے. اگر یہ کرتے رہیں گے تو ساری ٹینشن دور ہو جائیں گی. آپ دیکھیں نا، نماز کیا ہے؟ دراصل کام میں بریک دیتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو باقی 5 تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، بولتے ہیں رات میں بھی ہم اٹھیں تو پھر تو ہم ریٹائرمنٹ لے کے گھر ہی بیٹھ جائیں. دیکھیے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو کام بھی کرتے ہیں اور اللہ ان کو توفیق دیتا ہے تو یہ کچھ بھی کر لیتے، تھوڑا وقت نکال لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی سارے نیکی کے کام ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اصل میں اس میں طبیعتیں مختلف ہیں نا. کچھ لوگوں کی نیند پوری نہ ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دن میں تھکا دینے والا کام ہوتا ہے تو ان کو رات کی نیند چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے جسم کی مرمت کے لیے. تو اس میں پھر ان کا اجر کسی اور چیز میں لکھا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ صدقہ خیرات بہت کرتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ دوسروں کے کام بہت آتے ہوں. تو اللہ نے مختلف لوگوں کے حصے میں مختلف نیکیاں لکھی ہیں. اور پھر دن کو جہاد اور سب کرتے تھے، بس قیلولہ کرتے تھے. وہاں جو تھی بڑی اہم بات وہ قیلولہ تھی، کیونکہ قیلولہ کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک دوسرا دن مل جاتا ہے. اور جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ رات کی عبادت کے لیے قیلولہ سے مدد لو. ساتھ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ فسجد لہ وسبح لیلا طویلا، تو میں سوچتی کہ یہ والی جو راتیں ہیں لیلا طویلا، وہ لوگ جو پورا سال بہت مصروف رہتے ہیں ارلی مارننگ جاب، تو میں کہتی ہوں ان راتوں میں جو ہے نا لمبی والی راتیں، مجھے لگتا ہے ہر کوئی تہجد کی پریکٹس کر ہی سکتا ہے. تہجد کے لیے بیدار ہونے کی سنتیں: آنکھ کھلنے پر دعا پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال اللہم اغفر لی او دعا استجیب لہ فإن تودع وصلى قبلت صلاتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ آخر تک، اور پھر کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، یا کوئی اور دعا کرے جو اس کی دعا ہے، تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھنا. ابن عباس نے ابو المتوکل کو بتایا کہ انہوں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گزاری تو اللہ کے نبی رات کے آخری حصے میں اٹھے، باہر نکلے اور آسمان پر نظر ڈالی، پھر سورۃ آل عمران کی آیت پڑھی ان فی خلق السماوات والارض. 3 بار وقفے سے اٹھنا. ابن عباس کہتے ہیں وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے تو رات کو آپ جاگے، مسواک کی اور وضو فرمایا. آپ اس وقت یہ آیات پڑھ رہے تھے ان فی خلق السماوات والارض. یہ آیات تلاوت فرمائی حتیٰ کہ سورت ختم کی، پھر آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھی، ان میں بہت طویل قیام، رکوع اور سجدے کیے، پھر واپس پلٹے اور سو گئے، یہاں تک کہ آپ کی سانس کی آواز سنائی دینے لگی. پھر آپ نے اسی طرح 3 دفعہ کیا، 6 رکعتیں پڑھی. ہر دفعہ آپ مسواک کرتے، وضو فرماتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے. پھر آپ نے 3 وتر پڑھے، پھر مؤذن نے اذان دی تو آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے.
یعنی بار بار وضو کیا، بار بار مسواک کیا اور بار بار ان فی خلق پڑھا اور عبادت کی. بیدار ہوتے ہی مسواک کرنا. ابن عمر سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو مسواک آپ کے پاس ہوتی، جب بیدار ہوتے تو مسواک سے ابتدا کرتے. اسی طرح جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے اچھی طرح صاف کرتے. 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرتے اور مسواک کرتے. سبحان اللہ، کس کثرت کے ساتھ منہ صاف کرتے. صحابہ کو بھی حکم دیا جاتا کہ رات کو اٹھے تو مسواک کریں. پھر درمیانہ وضو کرنا. ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رات اپنی خالہ میمونہ کے ہاں گزاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور اپنی ضرورت کی جگہ آئے، پھر اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سو گئے اور پھر اٹھے اور مشکیزے کے پاس آئے، اس کا بندھن کھولا، پھر 2 وضو کے درمیان کا وضو کیا، یعنی ہلکا سا وضو، اور پانی زیادہ استعمال نہیں کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر اٹھے اور نماز شروع کی. یہاں تک اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو. مجھے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ جو وقفے سے اٹھنا ہے تو یہ تجربہ ہے کہ ایک نیند کا ایک سائیکل ہوتا ہے، ہر 1.5 گھنٹے کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. تو یہ سبحان اللہ، یہ اللہ نے خود ہی نظام رکھا ہے، اگر اس سے فائدہ اٹھا لیں تو. بالکل انسان کو سائڈ بدلنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور اس وقت ایک دفعہ تو پوری آنکھ کھلی جاتی ہے. صبح دیر سے آنکھ کھلے تو فجر کی نماز پڑھے تو کیا وہ ہوگی ہماری قضا؟ کتنے بجے آنکھ کھلے مثلا؟ جیسے 8 بجے 9 بجے تو جب پھر تو قضا ہی ہوگی. چاش کا وقت آ جائے گا تو قضا ہوگی. جی قضا ہوگی. اور عشاء کی بھی قضا ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو ظہر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں تو وہ لیٹ پڑھ سکتے ہیں. پھر اچھا عشاء چاش دونوں. میں نے تہجد میں تو میری تو پوتی اٹھ جاتی ہے، وہ مجھے تہجد پڑھاتی ہے. پھر اچھا الحمدللہ. کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں تہجد کتنی رکعتیں، تو یہ ظہر اثر وغیرہ کی طرح مقرر رکعتیں نہیں ہیں، اس میں وسعت ہے. ٹھیک ہے، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد. ابن عثیمین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، مثنا مثنا. اور آپ نے اس کو کسی تعداد کے ساتھ متعین نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 10 ہے، نہیں. کیا فرمایا؟ 2 ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کسی گنتی کو متعین کیے بغیر کیفیت کو واضح کر دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا معاملہ اس بارے میں وسعت رکھتا ہے، یعنی اس میں کافی گنجائش ہے. انسان 100 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور 1 رکعت کے ساتھ اس کو وتر بنا سکتا ہے. تو اصل بات یہ کہ انسان جتنی طاقت پاتا ہے اتنی رکعتیں ادا کر لے. ٹھیک ہے. ابن باز رات کی نماز کی تعداد کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بات ہر انسان کی طاقت کی طرف لوٹتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ادا کرتے اور 2 رکعت پر سلام پھیرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قرات، اپنے رکوع اور اپنے سجدوں کو لمبا کرتے تھے اور قیام اللیل کو 2 ہلکی پھلکی رکعتوں کے ساتھ شروع کرتے تھے. سب سے بہتر یہی ہے. اور اگر وہ 3، 5 یا اس سے بھی زیادہ پڑھتا تو کوئی حرج نہیں. ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق ادا کرے گا، اس میں کوئی حد نہیں. لیکن سب سے افضل صورت 11 رکعت نماز پڑھنا ہے، 8 تہجد اور 3 وتر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھنا. ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں فجر سے پہلے کہ صحیح نص کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے قیام اللیل کی رکعات کی تعداد 11 ثابت ہے. اور جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو ہمارے لیے انتہائی واضح طور پہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی اس گنتی پر قائم رہے، خواہ رمضان ہو یا اس کے علاوہ، آپ اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. جہاں 13 کی بات آتی ہے نا تو وہ 2 سنت فجر کی بھی شامل کر لیتے ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعتیں پڑھتے، 8 رکعتیں تہجد اور 3 وتر. کبھی 9 رکعتیں بھی پڑھی ہیں آپ نے. ٹھیک ہے، کبھی 7 رکعتیں بھی ادا کی ہیں آپ نے، اور 7 سے کم نہیں پڑھی، یعنی 6 پڑھ کے 1 وتر کیا ہے، 7 سے کم نہیں پڑھی اور 13 سے زیادہ نہیں پڑھی. رکعت کی ادائیگی کا طریقہ کیا؟ 2 کر کے پڑھنا. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت، انہوں نے کہا ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول رات کی نماز کیسے ادا کی جائے؟ آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 وتر پڑھ لو. جب آپ تہجد پڑھتے تو ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے اور 2 ہلکی رکعتوں سے آغاز کرتے.
زید بن خالد جوہنی سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مشاہدہ کروں گا، یعنی رات کی نماز کا. میں نے دیکھا کہ آپ نے 2 ہلکی رکعتیں پڑھی، پھر 2 انتہائی لمبی، بہت ہی زیادہ لمبی رکعتیں ادا کی، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو ان 2 لمبی رکعتوں سے ہلکی تھی، پھر 2 پڑھی جو پہلے والوں سے کم تھی، پھر 2 پڑھی جو اپنے پہلی والی رکعتوں سے کم تھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو اپنی پہلی والی رکعتوں سے کم، پھر وتر ادا کیا. یعنی سب سے پہلے 2 ہلکی، پھر 2 خوب لمبی، پھر 2 اس سے کچھ کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، اس طرح. لیکن آپ کی یہ جو رکعتیں تھی بہت خوبصورت اور بہت طویل ہوتی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں ان کی خوبصورتی اور ان کی طوالت کے بارے میں مت پوچھو. پھر 4 رکعتیں پڑھتے، ان کے حسن، ان کی طوالت کے بارے میں نہ پوچھو. پھر 3 رکعتیں پڑھتے، یعنی 4 کے بعد تھوڑا سا بیچ میں وقفہ. پھر لمبے سجدے کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعات پڑھتے تھے. یہ آپ کی رات کی نماز تھی. اس میں آپ اتنا طویل سجدہ کرتے کہ اپنا سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی 50 آیتیں پڑھ لے. تہجد میں قرات، لمبی قرات کی فضیلت. صحیح مسلم میں ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضیلت والی نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، یعنی دیر تک کھڑے رہیں. 10 آیات کی تلاوت کا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جاتا. 100 آیات کی تلاوت کا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 آیات کے ساتھ قیام کیا وہ فرما برداروں میں سے لکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کی نماز میں 100 آیات کی قرات کی اسے غافلین میں نہیں لکھا جاتا اور اسے فرما برداروں میں لکھ لیا جاتا ہے. 1000 آیات کی تلاوت کا بے انتہا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1000 آیات سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے. مقنطرین کا لفظ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد میں قرات مختصر ہونے یا لمبی ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتی تھی. کبھی آپ ہر رکعت میں یا ایھا المزمل کی مقدار کے مطابق قرات کرتے تھے اور یہ 20 آیات والی صورت ہے. ٹھیک ہے، کبھی آپ ہر رکعت میں کیا پڑھتے؟ یا ایھا المزمل 20 آیات والی. کبھی 50 آیات کے برابر قرات کرتے تھے، اور کبھی کبھی سورۃ البقرہ اور آل عمران اور النساء بھی. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی لگا بندہ قاعدہ نہیں کہ اتنی ضرور قرات کی جائے، حسب حالت کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے، لیکن obviously جتنی جتنی کریں گے پھر اس کا اجر اتنا ہی مختلف ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام لمبا ہوتا تھا. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تہجد پڑھی تو آپ کافی دیر کھڑے رہے، حتیٰ کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کیا. ہم نے کہا آپ کا کیا ارادہ تھا؟ انہوں نے فرمایا میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام میں چھوڑ کر خود بیٹھ جاؤں. تھک گئے ہوں گے. ایک ہی آیت کی مسلسل تکرار. حضرت عائشہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قرآن کی ایک ہی آیت سے قیام کیا، یعنی ایک آیت بار بار پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے. اور وہ کیا آیت تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اگر تو ان کو سزا دے تو بے شک وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو بے شک تو ہی غالب بڑی حکمت والا ہے. یعنی یہ تو تجھ پر، یعنی کہ ایک طرح سے رحم ہی کی درخواست کر رہے ہیں کہ تیرے بندے ہیں، تو رحم فرما دے ان پر. اسی طرح سورۃ الاخلاص کی تکرار، بار بار ایک ہی سورت. پھر اسی طرح جہری اور سری دونوں طرح سے قرات کرنا جائز ہے. آپ چاہیں تو تہجد میں بلند آواز سے تلاوت کریں، چاہیں تو دل میں پڑھیں. غزیف بن الحارث سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کیا آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اونچی آواز سے پڑھتے تھے یا خاموشی سے؟ فرمایا کبھی اونچی آواز سے پڑھتے، کبھی دھیمی آواز سے. میں نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اس معاملے میں وسعت رکھی. ابھی اختلاف نہیں کیا ہے، وسعت ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی بلند آواز سے اور کبھی دھیمی آواز سے قرات کرتے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اس قدر بلند ہوتی کہ صحن میں بیٹھا آدمی سن سکتا تھا جب آپ گھر میں یعنی کمرے میں ہوتے تھے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رات کو اٹھا اور قرات کرنے لگا. اس نے اپنی آواز بلند رکھی. جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ فلاں پہ رحم فرمائے، اس نے رات مجھے کتنی ہی آیتیں یاد دلا دی جو میں بھول چکا تھا. تو بعض اوقات اونچی قرات سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے جو آس پاس ہوتے ہیں. درمیانی آواز میں قرات. ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے. وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی آواز دھیمی تھی. راوی کہتے ہیں اور آپ عمر بن خطاب کے پاس سے گزرے، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، ان کی آواز بہت بلند تھی. کہتے ہیں جب وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہارے پاس سے گزرا، تم نماز پڑھ رہے تھے اور تمہاری آواز دھیمی تھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے جس سے مناجات کی اسے سنایا، یعنی جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو تو دھیمی آواز بھی سن جاتی. کہتے ہیں پھر آپ نے عمر سے کہا، میں تمہارے پاس سے گزرا اور تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں سوتے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بگا رہا تھا. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اپنی آواز کچھ بلند کیا کرو، اور اے عمر، تم اپنی آواز کچھ دھیمی رکھا کرو. درمیانی چیز. لیکن یاد رکھیے کہ دوسرے کو اذیت نہیں دینی چاہیے. اگر کوئی سو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اونچا نہ پڑھے تو پھر اونچا نہ پڑھیں. یا کوئی اور بھی تہجد پڑھ رہا ہے، یعنی ایک ہی کمرے میں ہسبینڈ وائف دونوں پڑھ رہے ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی اونچی کر رہے ہیں تو کسی کی کوئی بات سنائی نہیں دے گی. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا. آپ نے لوگوں کو سنا کہ اونچی آواز سے قرات کر رہے تھے. آپ نے پردہ ہٹایا اور فرمایا، خبردار، بے شک تم سب کے سب اپنے رب سے مناجات کر رہے ہو، مگر تم میں سے کوئی دوسرے کو ہرگز ایذا نہ دے، کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور قرات میں اپنی آواز دوسرے پر بلند نہ کرے. یا فرمایا نماز میں، یعنی دو لوگ پڑھ رہے ہیں تو کوئی ایک دوسرے سے اونچا کرنے کی کوشش نہ کرے، اپنی اپنی نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے، اس میں وسعت ہے، اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں اور نیچے سے، لیکن پسندیدہ کیا ہے؟ درمیانی آواز سے پڑھنا. لیکن اگر کوئی اور ساتھ پڑھ رہا ہو، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں اگر بیچ میں کوئی اور کسی بھی چیز کی آواز آ رہی، تو اس صورت میں اگر دوسرے ہوں تو ان کی رعایت کرنی چاہیے. اس وسعت کا فائدہ یہ ہے نا، جیسے سجدے کی دعائیں یا رکوع کی یا اور اسی طرح کی، تو کبھی ایک پڑھ لے کبھی دوسری پڑھ لے، تو اس سے نماز کے اندر ایک خوبصورتی رہتی ہے، ایک توجہ رہتی ہے. السلام علیکم. تہجد کی نماز میں ہم قرآن کھول کے پڑھ سکتے کیونکہ زبانی تو اتنا یاد نہیں ہوتا. جی پڑھ سکتے. تہجد کی دعائیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی آخری تہائی میں نماز کے لیے اٹھتے تو فرماتے، یہ دعا آپ نے یاد کی ہے نا، اس کو پڑھیے. تھوڑے بہت آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر ہے ہدایت کا سوال کرنا. ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کس دعا سے نماز کا آغاز فرماتے؟ انہوں نے فرمایا جب آپ رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنی نماز اس دعا سے شروع کرتے. پڑھیے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہیں پہ لیسن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ابھی یہ کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ اور اس کا ڈسکشن بھی باقی ہے.
انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے. ابھی کمنگ منڈے کو آپ لوگوں کی کلاس نہیں ہے اور آپ سب لوگوں کی جو اٹینڈنس ہے وہ کمپلسری ہوگی. منڈے کو آپ لوگوں کو گیٹ اینڈ گریٹ کا فلائر مل گیا تھا, وہاں پر آپ لوگوں کی اٹینڈنس ہوگی. آپ سب لوگوں نے وہاں آنا ہے انشاءاللہ. اس دن کلاس نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, صرف گیٹ ٹوگیدر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کی بریک کا ٹائم ہے, اس کے بعد میرا جینا میرا مرنا انشاءاللہ اسٹارٹ کریں. إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا منزل